بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ہمارے ایک دوست ہیں ابھی یہاں آئے, انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی. سمد بھائی موجود ہیں, بزنس مین ہیں پاکستان کے. میں اگر بولوں سب سے بڑے کیٹرز ہیں, 40 ہزار لوگوں کے ایونٹ اگر کوئی شخص کرتا ہے پاکستان میں مشہور ہے سمد بھائی ہیں. ایسے ہی سمد بھائی آگے آئے, یہ کوکونٹ گروپ والے سمد بھائی ہیں. ہماری سمد بھائی سے بات ہوئی ہے ایک اچھا کاروبار کیا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص 10 لاکھ روپے لگائے تو سمد بھائی نے بولا کہ 10 لاکھ روپے لگا رہا ہے وہ, تو اس کو اگر 4% یا 5% مہینے کا بچ رہا ہے تو یہ اچھا کاروبار ہے. ایسے ہی بولا 3% بھی بچ جائے بہت اچھا ہے. یہ میرا بھائی ہے, کراچی کا لڑکا ہے. آپ نے رمضان کی چاند رات کو انویسٹر کو خربوزے میں لگانے کے لیے کتنا پیسہ دیا؟ 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ دیا. اس نے اس 10 لاکھ کو 10 دن کے اندر کتنا پروفٹ کمانا تھا؟ 9 لاکھ روپے. 9 لاکھ روپے 10 لاکھ پہ کمانا تھا. اور سوچیں اگر یہی پیسہ 30 دن پہ لے کر جائیں تو 10 لاکھ لگا کے اس نے 27 لاکھ روپے کمانا تھا. کون سی پروڈکٹ پہ لگایا تھا پیسہ؟ خربوزے پہ پیسہ لگایا تھا. میری اس کیمپین کے بعد کیا ہوا؟ آگے آؤ. آپ کی اس کیمپین کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا. اچھا کیا ہوتا ہے خربوزے میں جو تم بولے چونا لگتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ. خربوزہ تیار کرا جاتا ہے, تیار کرنے کے کس بعد طرح تیار کیا جاتا ہے؟ وہ ویئر ہاؤس میں رکھ کے اپنا لبا لگاتے ہیں, وہاں سے تیار وہ جو وہاں ویڈیو نہیں بنتا. کوئی بات نہیں, آپ بتائیں, آپ کو دوست ہو. خربوزہ وہاں سے تیار خربوزہ اٹھایا جاتا ہے. جن کا خربوزہ تیار ہو جاتا ہے وہ بیچتے ہیں خربوزہ. وہ جو آپ بولے چونا بھی لگایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کیلے کے اوپر. اچھا کیلے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ جو تیار ہو جاتا ہے خربوزہ پھر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بیچنا لازمی ہوتا ہے ہفتے کے اندر, ورنہ وہ کیلا وہ وزن گرا دیتا ہے. اس کیمپین سے کیا ہوا؟ اس کیمپین سے ان کو بیچنا لازمی ہو گیا, اس کے ریٹ آٹومیٹکلی گر گئے. پھر منڈی اوپر تھی, اب منڈی کے کیا حالات ہیں؟ منڈی بہت نیچے ہو گئی. اب سارے فروٹ سستے ہو اب گئے. سارے فروٹ سستے یہی ہو کیلے گئے. کے ساتھ بھی ہوا. یہی کیلے کے ساتھ بھی ہوا. آپ کا پیسہ میری اس کیمپین کے بعد پروفٹ لے کر آ گیا باہر یا لاس؟ کچھ تو پروفٹ ہوا ہوگا نا, آپ ایک دن تو کمایا نا. کم پروفٹ ہوا ہمارے والے پرسنٹیج کا 70,000 روپے ایک دن ہی کمایا, لیکن 70,000 کمایا. 10 لاکھ دیے, 10 لاکھ 70,000 لیے اور پیچھے ہو گئے کہ کیمپین شروع ہو گئی ہے, یہ نہیں کما سکیں گے. اس نے خود پیسے واپسی کر دیے. اس نے خود واپسی کر دیے. جو لوگ سمجھنا چاہ رہے تھے نا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, 10 لاکھ لگا کے 27 لاکھ رمضان میں کمانا, 10 دن کے اندر 9 لاکھ روپے پروفٹ, یہ تھا جو پاکستانی پھل نہیں کھا سکتے تھے. جب میں آپ کو بتا رہا تھا تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی, لوگ میری بات نہیں. انویسٹرز, اچھا تم نے جس بندے پہ پیسے لگائے تو اس کے اپنے کتنے ٹھیلے؟ اس کے اپنے 30-40 تھے. کیا بتاؤں پاکستانیوں, کیا کیا سنو گے. ارے جنہوں نے خود, آپ نے اپنے ذاتی پیسہ انویسٹ کیا تھا, خیریت سے واپس مل گیا. باقی انویسٹروں کو کیا مشورہ دو گے, آئندہ رمضان میں پیسے لگائے نہیں لگائے؟ پیسے لگائے مگر جائز منافع کے ساتھ لگائے. بہت سدھر گئے بھائی, ماشاءاللہ. یہ سب چیزیں تھی جو آپ کو دکھانی تھی. سچائی بھائی, سچائی ہے یہ. اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے نمبر بھی دے سکتے ہیں, نمبر بتا دیں. کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ نہیں, چھوڑ دیں, تنگ کریں گے ان کو بھائی کو. بڑی بات ہے, سامنے آ کے بتا رہے ہیں. تھینک یو یار, تھینک یو. آپ سامنے آئے. گھبرا رہے تھے تھوڑا, کس سے گھبرا رہے ہو بھائی؟ سچ بتاؤ لوگوں کو کہ کدھر کدھر پیسہ لگتا ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا رمضان میں پڑ جاتا ہے, انویسٹرز اترتے ہیں, انویسٹرز. آئندہ تو یہ غلط کام نہیں کرو گے. یہ غلط کام ہے کہ نہیں ہے؟ نقی سچ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہے یہ. تمہاری انویسٹمنٹ کی وجہ سے 60 روپے والا خربوزہ 400 روپے کلو پہ گیا, کیونکہ تمہیں 27 لاکھ کمانا تھا 9 لاکھ لگا کے. تھوڑی کمانا. ناجائز منافع خوری کر رہے تھے نا میرے بھائی. لیکن خیر, آپ آئندہ تو نہیں کرو گے نا. ڈن, تھینک یو. یہ ہمارے بھائی ہیں سمجھ بھائی. کیا کیا بتائیں, پھر بھی 70,000 اچھے کما لیتے ایک رات میں. لیکن غلط ہے, کسی غریب کو دے دینا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیے گا. بتانے کا مقصد صرف یہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. اور کیا کیا آپ کو بتائیں, لیکن آپ کا پھر پاکستانیوں شکریہ, آپ نے ساتھ دیا اور یہ کیمپین کامیاب.